آج کی ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین کے گھوڑے کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت امام حسین کے گھوڑے کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت امام حسین کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح کو ایران کے بادشاہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور معجزہ یہ ہے کہ آپ جس بھی گھوڑے پر بیٹھ جاتے تھے وہ گھوڑا کبھی بوڑھا نہ ہوتا۔ اس لیے یہ گھوڑا اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی کربلا کے میدان میں صحت مند اور چاق و چوبند تھا۔ حضرت امام حسین کی اس گھوڑے کی رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا تھا۔ جب بھی گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمن پر حملہ آور ہوتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ یہ بھاگ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے، اس لیے اسے ذوالجناح یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا جانے لگا۔ حضرت امام حسین کو بچپن سے ہی اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین اپنے نانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے۔ حضور نے اپنے لاڈلے نواسے کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا، بیٹا کیا اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہو گے؟ یہ سن کر آپ نے ہاں میں جواب دیا۔ امام حسین کی بات گھوڑے نے بھی سن لی اور وہ فوراً امام حسین کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا تاکہ آپ آسانی سے اس پر سواری کر سکیں۔ اس کے بعد امام حسین گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے کی سواری کی۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ فرمانے لگے، بیٹا یہ وہ گھوڑا ہے جو عاشورہ کے دن آپ کی مدد کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گھوڑا امام حسین کے حوالے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذوالجناح حضرت امام حسین کے پاس آ گیا۔ ذوالجناح نے کربلا کے میدان میں اپنے امام حسین سے وہ محبت اور وفا کی جس کو دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگی۔ حضرت امام حسین کے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں مشہور ہے کہ جب یزیدیوں نے امام حسین کا پانی بند کیا تو ذوالجناح کو کافی بار پانی پینے کا موقع ملا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہ پیا۔ اس نے پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ اس کے بعد 10 محرم کے دن جب امام حسین ذوالجناح سے زمین پر گرے تو امام حسین کا گھوڑا آپ کے سامنے ایسے کھڑا ہو گیا کہ دشمن کی جانب سے آنے والا ہر تیر اپنے جسم پر لینے لگا۔ اس سے ذوالجناح پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہا۔ روایت میں آتا ہے کہ ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے بعد بھی امام حسین کے اس گھوڑے نے 60 سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب ظالموں نے امام حسین کے ساتھیوں اور امام حسین کو شہید کر دیا تو ذوالجناح اہل بیت کے گرد چکر لگانے لگا۔ پھر ذوالجناح امام حسین کے جسم کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو امام حسین کے خون سے تر کر دیا اور اپنے پاؤں کو زمین پر اتنے زور سے مارا کہ اس کی آواز پیدا ہوئی، جس سے پورے میدان پر سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمن کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو بولا، اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے، یہ گھوڑا نبی کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔ عمر سعد کہتے ہیں کہ اسے پکڑنے کے لیے لوگ دوڑنے لگے۔ جیسے ہی لوگ ذوالجناح کے قریب گئے، ذوالجناح نے اتنے زور سے اپنا پاؤں زمین پر مارا کہ لوگوں کو وہاں سے واپس بھاگنا پڑا۔ یہ دیکھ کر عمر سعد چلایا اور کہنے لگا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ کیا کرتا ہے۔ پھر وہ گھوڑا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر امام حسین کے جسم اطہر کے پاس آ کر بلبلا کر رونے لگا، جیسے کوئی انسان کسی جوان کی موت پر روتا ہے۔ کربلا کے واقعہ کے بعد ایک شخص امام مہدی کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے وقت امام، آپ تو کربلا کے میدان میں موجود تھے، تو کیا دیکھا؟ جب امام حسین گھوڑے کی زین سے نیچے گرے تو اس وقت گھوڑا امام حسین کے جسد خاکی کے گرد چکر لگانے لگا۔ اس کے بعد گھوڑے کا کیا ہوا؟ پھر وہ دشمنوں کا لشکر اس کو حاصل کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں میں بہترین گھوڑا تھا۔ اس کے بعد اس گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا، کہنے لگا کہ جب میرا سوار ہی نہیں رہا تو اب میں کیا کروں گا؟ پھر یہ کہتے ہوئے وہ گھوڑا نہر فرات میں ڈوب گیا۔ اس طرح امام حسین کی شہادت کے بعد ان کا گھوڑا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔